بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ابو لبابہ مفتی سید عبید اللہ شاہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موجودہ دور میں ہر شخص کسی نہ کسی غم و پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو اولاد سے محرومی کا غم ہے تو کسی کو نافرمان اولاد نے پریشان کر رکھا ہے۔ کوئی شادی بیاہ اور رشتوں میں رکاوٹ کی وجہ سے غمگین ہے تو کوئی بیوی سے نااتفاقی ناچاکی اور جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ان تمام غموں اور پریشانیوں میں سب سے بڑھ کر اور اکثر و بیشتر لوگوں کا جو غم ہے وہ ہے رزق کی تنگی اور رزق کی محرومی کا غم۔ یہی آج ہمارا موضوع و ٹاپک ہے کہ فراوانی رزق اور فراخی رزق کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، ہیپی لائف چینل کو وقت کے جید صوفی و بزرگ علماء کی نگرانی حاصل ہے۔ یہ چینل اپنی تمام ویڈیوز ان کی تلقین کردہ اور بیان کردہ تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل ہیپی لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دائیں طرف سرخ ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ یاد رکھیں، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا دائرہ اختیار مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مالک کائنات ہر انسان کو حکمت مصلحت کے مطابق طیب طاہر اور پاک رزق عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ رزق میں فراخی اور اضافے کے مواقع بھی بخشتا ہے۔ لیکن اکثر انسان توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل از وقت ضرور سے زائد طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بسا اوقات ناجائز و حرام ذرائع اپنا کر اپنا رزق حلال بھی کھو دیتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ لوگ پھر عامل حضرات کے پاس اپنا دکھڑا اور غم سنانے جاتے ہیں، اور عامل حضرات انہیں تعویذ، دم، وظائف کے انبار، لوح سلیمانی، نقوش اور نہ جانے کس کس طریقوں سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے وقتی فائدہ بھی اکثر و بیشتر نہیں ہوتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے تمام محبین بہن اور بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی عادات بدلیں۔ نمبر 2، دین کا علم سیکھیں، دین کی روشنی حاصل کریں، اور نمبر 3، ایسے وجوہات جانیں جن کی وجہ سے آپ کا رزق تنگ ہو گیا ہے، آپ محرومی رزق کا شکار ہو گئے ہیں، اور رزق میں فراخی اور ترقی کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کریں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو۔ اپنا تعلق اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں اور ان کا بتایا ہوا راستہ اختیار کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخی رزق کا بہت ہی آسان اور عمدہ طریقہ اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، جس کو اپنا کر وہ صحابی رسول مال و دولت سے مالا مال ہو گئے۔ چنانچہ القول البدیل السخاوی، تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فقر و فاقے اور تنگی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، خواہ وہاں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام پیش کرو اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھو۔ چنانچہ اس شخص نے یوں ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی بارش فرما دی، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی فیضیاب کیا۔ یہاں پر سلام کی تشریح سن لیں۔ صوفی اور بزرگ علماء کرام کے بیان کے مطابق جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کریں اور خود ہی اس کا جواب دیں، یا بہتر یہ ہے کہ آپ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں۔ نمبر 2، مالک کائنات جس کے اختیار میں تمام مخلوقات کا رزق ہے، وہ اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم استغفار کو لازم پکڑو۔ چنانچہ ارشاد ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی استغفار کی برکت سے آپ کے اموال
اور آپ کی اولاد میں برکت ہوگی۔ اس طرح ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین بھی سن لیں۔ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ جل شانہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہاری رزق کو وسیع کر دے؟ وہ کیا ہے؟ رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سامعین اکرام، یہ بات خوب سن لیں کہ رزق اور استغفار یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جہاں استغفار کی کثرت ہوگی وہاں رزق کی کثرت اور فراہی ہوگی، اور جہاں استغفار کی کمی ہوگی وہاں رزق کی بھی اکثر و بیشتر کمی دیکھی گئی ہے۔ چنانچہ کثرت استغفار کو لازم پکڑو، اللہ رب العزت پر توکل اختیار کرتے ہوئے استغفار کو لازم پکڑو اور اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگتے رہو۔ اللہ رب العزت رزق کے دروازے آپ پر کشادہ فرما دیں گے، کھول دیں گے۔ ہم نئی اور دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، نماز اور دعا کا اہتمام کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔